کہ یہ اسمگلنگ جتنی بھی ہوئی ہے یہ کوئی اونٹوں پہ نہیں ہوئی ہے. یہ اسمگلنگ جو ہے وہ ٹرکوں پہ ہو رہی تھی اور اس میں جو بھی لوگ تھے کیونکہ پاکستان کی فوج کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے. میں اس میٹنگ کا حصہ تھا جس میں بڑی واضح ڈائریکشن تھی کہ نہ صرف کورٹ مارشل ہوں گے بلکہ وہ لوگ جو اس طرح کے پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ان کو جیل بھی بھیجا جائے گا. تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اس کا کیونکہ طریقہ کار وہ پبلک ہوتا نہیں ہے تو اس لیے ہمارے نالج بھی نہیں آتا ہے. لیکن فوج کی اپنی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے اور وہ اکاؤنٹیبلٹی نہ صرف ہم نے یہاں دیکھی, ہم نے 9 مئی میں بھی دیکھ لی ہے. ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو ویکنیسز ہیں ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اب تک ہم نے جو ویٹ کی جو اسمگلنگ روکی ہے اور جو ہورڈنگز میں ہم نے چھاپے مارے ہیں وہ تقریباً 2200 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ برآمد کی گئی ہے. اسی طرح 8000 میٹرک ٹن جو ہے وہ شوگر وہ برآمد کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یوریا کی تقریباً 4300 میٹرک ٹن کے قریب برآمد کی گئی ہے. اور جو پی او ایل کی اسمگلنگ تھی, پی او ایل کی اسمگلنگ اس حد تک اس معاشرے میں سرایت کر گئی تھی کہ وہ آ کے ہمارے جو کیپٹل کے پیٹرول پمپس ہیں وہاں تک پہنچ گئی تھی اور وداؤٹ اینی چیک وہ کس طریقے سے آ رہی تھی اور کیا تھا. اس میں ایک بڑی حوصلہ افزا بات یہ ہوئی کہ ہم نے جو اس میں کارروائیاں کی, حالانکہ وہ ہم نے پہلے اناؤنس بھی کیا, وہ اس سے بھی ذرا کرٹیل ہو گیا. وہ تقریباً 10,195 لیٹر پی او ایل کی جو مقدار ہے وہ پکڑی گئی ہے. اب ہم نے اوگرا کے ساتھ مل کے ایک میکنزم بنایا ہے کہ وہ ہمارے جتنے بھی پیٹرول پمپس ہوں ان کو وہ چیک کریں گے. جو پیٹرول پمپ کسی اس طرح کی پریکٹس میں پکڑا گیا, کوئی انہوں نے سب سٹینڈرڈ آئل بیچنے کی کوشش کی, مکس کرنے کی کوشش کی, تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. اس کے علاوہ جو حوالہ ہنڈی کے حوالے سے تھا, کیونکہ ڈالر کی بڑی اسمگلنگ ہو رہی تھی اور آپ نے دیکھا ہے کہ صرف یہ کچھ میئرز کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے ڈالر جو ہے وہ بہت حد تک نیچے آیا ہے. ہماری یہ ایفرٹ ہوگی جو ڈالر کی جینوئن قیمت ہے ہم اس تک جائیں, اس تک پہنچیں, جو نزدیک ہیں اب اس سے دور نہیں ہے. جو مارکیٹ فورس ہے وہ مارکیٹ فورس خود سے ایک کریٹڈ فورس ہے جو ڈالر کی پرائس فکس کرتی ہے اور ڈالر کو یہ جو الیگل پریکٹسز ہوتے ہیں اس سے یہ ڈالر کی جو ویلیو تھی وہ ڈالر سارا ڈرین ہو رہا تھا. اس کے خلاف ایک بہت بڑا ڈرائیو شروع کی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکسچینج کمپنیز تھیں اس میں اے بی سی کیٹیگریز میں سی کیٹیگریز کے جو ہے ان کو بند کر دیا گیا ہے اور اے اور بی کیٹیگریز پہ بھی بڑی اسٹرکٹ جو ہے وہ نظر رکھی گئی ہے. جو اس طرح کی پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ڈالر کی اسمگلنگ میں ان کے خلاف بھی سختی سے پیش آیا جائے گا. اس میں جو ہمیں ابھی تک ہوا ہے اس میں ہم نے 168 ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج کر چکے ہیں اور کورٹ آف لاء میں ہم ان کو پیش کریں گے جو لوگ یہ حوالہ ہنڈی کے حوالے سے یا ڈالر کی اسمگلنگ میں انوالو تھے. اس میں جو 658 ملین روپیز کی برآمدگی بھی گراؤنڈ پہ ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ ہماری پھر ایک اور ڈرائیو تھی جو اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے تھی. آپ کو پتہ ہے کہ نارکوٹکس جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے. دو کہ ہم پاپی فری ہیں, ہمارے ہاں خود کچھ بھی وہ گرو نہیں کرتا, لیکن کیونکہ اس کی ہمارے ہاں معاشرے میں یہ پھیلتا جا رہا تھا اور یہ آ رہا تھا اور ملکوں سے, اور ہمارا ینگسٹر, ہمارے نوجوان کالجز یونیورسٹیز میں اور ڈفرینٹ اس میں بہت زیادہ منشیات جو ہے اس کے خلاف ہم نے ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ہم نے تقریباً 43 میٹرک ٹن منشیات جو ہے وہ ابھی تک پکڑ لیے. 252 جو ہے مقدمات درج کر لیے گئے. اور آپ کے لیے حوصلہ افزا بات ہے کہ نارکوٹکس میں ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, وہ جو عدالتوں میں جاتے ہیں تو اس میں جو کنوکشن ہے وہ تقریباً 80% پلس ہے اور یہ کسی اور کرائم میں نہیں ہے. دس از اے پازیٹیو سائن کہ کورٹس جو ہیں ہمارے, وہ جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کی کنوکشن بہت ہائی ریٹ پہ ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے ہم سینٹرز بنا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, بلوچستان گورنمنٹ, سندھ میں آلریڈی چل رہے ہیں جو اینٹی نارکوٹکس سینٹرز ہوں گے جس میں جو بچے, نوجوان, ینگسٹرز, بوڑھے جو اس میں انوالو ہو گئے ان کے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے جا رہے ہیں. تو یہ ایک مہینے کی جو ایک کارکردگی تھی اس ڈرائیو کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. ناؤ آئی ایم اوپن فار دا کوسچنز.